ایک طویل محاصرے کے بعد 29 مئی 1453 کی صبح عثمانی ترکوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تھا۔ پچھلے 700 سالوں سے کیے جا رہے انتظار کو 21 سالہ نوجوان سلطان محمد فاتح نے ختم کر دیا۔ سلطان محمد فاتح سفید گھوڑے پر اپنے وزیروں اور سرداروں کے ساتھ آیا صوفیہ چرچ پہنچے۔ چرچ کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے نیچے اترے اور سڑک سے ایک مٹھی دھول لے کر اپنی پگڑی پر ڈالی۔ یہ نظارہ دیکھ کر ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 700 سالوں کی مسلسل کوششوں کے بعد مسلمان آخرکار قسطنطنیہ فتح کر چکے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح صرف ایک شہر پر ایک بادشاہ کی حکمرانی کا خاتمہ اور دوسرے کی حکمرانی کا آغاز ہی نہیں تھا، بلکہ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک چیپٹر ختم ہوا تھا تو دوسرے کا آغاز ہوا تھا۔ ایک طرف 27 عیسیٰ قبل میں قائم ہوا رومان بازنطینی ایمپائر سال 1480 تک کسی نہ کسی روپ میں بنے رہنے کے بعد اپنے انجام تک پہنچا، تو دوسری اور سلطنت عثمانیہ نے اپنے بلندیوں کو چھوا اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 بر اعظم ایشیا، یوروپ اور افریقہ کے ایک بڑے حصے پر بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتی رہی۔ سال 1453 ہی وہ سال تھا جسے مدھیہ کال کے انت اور نئے دور کی شروعات کا آغاز مانا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قسطنطنیہ کی فتح کو فوجی تاریخ کا ایک میل کا پتھر بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اب بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کی گولہ باری کے بعد دیواریں کسی شہر کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی 29 مئی کی صبح سلطان کو جو شہر نظر آیا تھا یہ وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوکت کے افسانے انہوں نے اپنے بچپن میں سن رکھے تھے۔ طویل عرصے سے زوال کے بعد بازنطینی ایمپائر اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور قسطنطنیہ جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مالدار شہر رہا تھا، اب اس کی آبادی سکڑ کر چند ہزار ہی رہ گئی تھی اور شہر کے کئی حصے ویرانی کے کارن ایک دوسرے سے کٹ کر الگ الگ گاؤں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ شہر فتح کرنے کے بعد سلطان نے اپنی دارالحکومت ایڈرین سے قسطنطنیہ منتقل کر لی تھی اور کیسر روم کا لقب بھی اختیار کر لیا تھا۔ آنے والے دشکوں میں اس شہر نے وہ عروج دیکھا جس نے ایک بار پھر قدیم زمانے کی یادیں تازہ کر دی تھی۔